پہلوی حکومت کے خلاف اعتراضات کی قیادت امام خمینی نے کی۔ ایران پر حاکم نظام مشروطہ ایک سلطنتی نظام تھا، البتہ دونوں پہلوی باپ بیٹے کی کارستانیوں کی وجہ سے مطلق العنان سلطنتی نظام میں بدل چکا تھا، اور کبھی کبھی حکومت کے پروگرام دین اسلام اور مذہب تشیع کے مطابق نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ متدین افراد اور خاص طور پر دینی علماء کی طرف سے اعتراضات کا موجب بنا تھا۔ پہلی حرکت امام خمینی نے 1341 میں حکومت کی علنی اور کھلی مخالفت شروع کی۔ ریاستی و صوبائی انجمن کے لائحہ عمل لانے سے پہلے 16 مہر جو ہے سن 1341 میں امام خمینی نے تمام مراجع قوم کے ہمراہ ایک میٹنگ کی، جس کے باعث امام خمینی علیہ رحمہ اور تمام علماء کی جانب سے اعلانیہ طور پر یہ قانون نافذ ہوا۔ 11 آذر سن 1341 میں امام خمینی کی تصویب کی گئی صوبائی اور بلدیاتی انجمن کو معطل اور لغو کر دیا گیا۔ آپ نے اس تصویب کو ختم کرنے کا پیغام دیا، اور اعتراضات کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 بہمن 1341 امام خمینی کی جانب سے شاہ کے غیر قانونی ریفرینڈم کو حرام قرار دیا گیا۔ اس شاہ کی حکومت کے ہاتھوں مدرسہ فیضیہ قم میں ایک خونی حادثہ پیش آیا، اور اسی طرح 4 آبان 1343 میں کیپٹلزم کے خلاف سخت اعتراضی خطاب فرمایا۔ 13 آبان 1343 میں امام کو دوبارہ قید کر کے ترکی بھیج دیا گیا۔ 21 آبان 1343 ترکی کے شہر انکارا سے دیہات میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کی جلاوطنی کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے تو 13 مہر 1344 کو امام خمینی کو ترکی سے بغداد کی جانب منتقل کیا گیا، یعنی پہلے ترکی جلاوطن کیا گیا، پھر ترکی سے نجف اور بغداد کی جانب بھیج دیا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، اور امام خمینی علیہ رحمہ جو ہیں ان کی حرکت جو ہے یہ انقلابی حرکت اور تحریک جو ہے وہ چلتی رہی۔ آپ جو ہے بغداد منتقل جب ہوئے تو وہاں سے سامرہ سے کربلا کی جانب حرکت کی، اور پھر نجف میں داخل ہوئے۔ وہاں پر علماء مراجع کی جانب سے ملاقات کے بعد اپنے حوزے کا دروس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور 12 اردیبہشت 1356 شہدائے قم کے چیلم کی مناسبت سے آپ کا پیغام جو ہے وہ جاری ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مہر 1357 اب 13 مہر 1357 عراق سے فرانس کی جانب امام جو ہیں وہ انہوں نے حرکت کی۔ 12 بہمن 1357 کو 15 سال کی قید کے بعد ایران میں امام خمینی کی واپسی ہوئی۔ اب امام کا ایران میں قدم رکھنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت کو اپنے کندھوں پر لیا۔ ایران میں انقلاب کامیاب ہوا۔ امام خمینی اسی سال کی 12 تاریخ کو ایران واپس آئے، اور 22 بہمن کو شاہی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور ان کی حکومت کو سرنگو کر دیا، اور حکومت کو شکست ہوئی۔ اور کچھ مہینوں کے بعد 1358 کے پہلے مہینے میں جمہوری اسلامی کا اسلامی نظام جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد قانون اساسی کو جاری کرنے اور اپنا
رہبر انتخاب کرنے کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اس نظام کو اجرا کرنے کے لیے امام خمینی جمہوری اسلامی کے رہبر کے طور پر منتخب ہوئے، اور 1368 یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام تک اس نظام کی رہبری آپ کے کندھوں پر رہی۔ نظام میں اسلامی جمہوریہ ایران کی تثبیت، قانون اساسی کی شروعات، داخلی مشکلات سے مقابلہ، ایران اور عراق کی 8 سالہ جنگ کی فرماندہی اور عراق کی جانب سے صلح کو قبول کرنا، قانون اساسی کی اصلاح، امام کی 10 سالہ قیادت کے اہم ترین کارناموں میں سے ہیں، اور نہ صرف حکومت تشکیل دی بلکہ اہل اسلام کے لیے آواز کو بھی بلند کیا، اور اپنی آواز کو ایران کی حدود میں محدود نہ کیا بلکہ انقلاب کی کامیابی کے کچھ مہینوں بعد مرداد سن 1358 ماہ مبارک رمضان 1399 میں امام خمینی نے ہر سال ماہ مبارک کے آخری جمعہ کو روز قدس کا عنوان دیا اور اعلان کیا کہ دنیا کے تمام مسلمان لوگوں کے قانونی حقوق کی خاطر اجلاس کریں۔ ایران کی سالانہ ڈائری میں اس دن کا نام محفوظ ہے۔ اس دن کے بعد ہر سال ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو ایران اور دیگر مسلم ممالک میں یہ دن فلسطینی مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے آج تک بھی منایا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نظام اسلامی کو ایران میں نافذ کیا اور شیاطین کو ایران سے دور بھگایا۔ البتہ بہت ساری گفتگو ہے، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی 87 سالہ زندگی میں اسلام اور مسلمین کی خدمت میں قدم بقدم سعی اور کوشش کی اور حقوق مسلمین کو ہر طرح سے محفوظ کیا، چاہے وہ ایران ہو یا دیگر مسلم ممالک ہوں۔ آپ کی آواز ظالم کے خلاف بلند ہوتی نظر آتی ہے، اور بالآخر 4 جون آپ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک جملہ معروف ہے کہ میں اطمینان قلب کے ساتھ اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے رخصت ہو رہا ہوں اور دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو رہا ہوں اور اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کروں گا۔ تو اس عظیم دن کے حوالے سے، عظیم رہبر کی رحلت کی مناسبت سے اور ان کی برسی کے حوالے اور ان کے سالگرد کے حوالے سے تمام امہ مسلمہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنہ ئی دامت برکاتہ کی خدمت میں اور ملت غیور جمہوری اسلامی ایران کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس عظیم ہستی کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے آقا مولا امام زمان وارث اسلام وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔